وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجمعۃ باب فرض الجمعۃ لقول اللہ تعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاسعوا فامضوا. اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج ہم نے بخاری شریف الجامع الصحیح المسند المختصر الجامع الصحیح المسند المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ، جس کو عام طور پر بخاری شریف کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے کتاب الجمعہ شروع کی ہے. کتاب الجمعہ، جمعہ کی کتاب. باب، اس کا پہلا باب آتا ہے فرض الجمعۃ، جمعہ کا فرض ہونا. لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ جب رب نے فرما دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، لوگوں جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو. اور آگے امام صاحب نے تشریح کی ہے فاسعوا معناہ فامضوا. فاسعوا جو فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کا معنی ہے فامضوا، یعنی جلدی سے جاؤ. جمعۃ المبارک کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. اس کا انکار کفر ہے. جمعہ ایک مستقل نماز ہے جو ظہر کے دن کے قائم مقام کی گئی ہے، جمعۃ المبارک کے دن میں کی گئی ہے. اس باب میں امام صاحب نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. امام صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں، یعنی کتاب سے مراد ہوتا ہے ان کا ایک الگ باب شروع ہونا. درمیان میں باب کہتے ہیں، وہ پھر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں اس کے. تو کتاب بڑا باب ہوتا ہے، بڑا گیٹ ہوتا ہے، مین گیٹ ہوتا ہے. تو یہ جمعۃ المبارک کے باب سے کیا ہے. جمعۃ المبارک قبل اسلام بھی منایا جاتا تھا. مشرکین بھی جمعۃ المبارک کو اجتماع کیا کرتے تھے. بیت اللہ شریف کے اندر یہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کی وجہ سے اس کا نام جمعہ پڑا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں کعب بن لؤی نام کے ایک شخص تھے. ان سے ثابت ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کو بیت اللہ شریف میں جمع کرتے تھے، وہاں ممبر رکھتے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بابت اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اے قریش کی جماعت، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان کی پیدائش کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے. چونکہ یہ تمام کتب سماویہ میں سنتے آ رہے تھے اور اپنے باپ داداؤں سے بھی سنتے چلے آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بابت بیان کرنے کا. پھر یہ جو جمعۃ المبارک کی مخصوصیت ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ حضرت اسعد بن زرارہ نے شروع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا، اعلان نبوت فرمایا. لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، بہت تکلیفیں دی. ہجرت سے پہلے کے نبوت کے 10ویں سال میں مدینہ طیبہ میں یہ شہرت پہنچ چکی تھی. مدینہ طیبہ اس وقت بھی ایک سویلائز، ایک مہذب معاشرہ تھا. مکہ مکرمہ والے جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے، لیکن مدینہ والے تجارت کے اپنا کاشتکاری کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے. ان کا ذریعہ آمدنی یہ تھا. تو ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی شہرت پہنچی.
چونکہ ان کے پڑوس میں یہودی رہا کرتے تھے اور یہودی اپنی کتابوں میں بتاتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان مشرکین کو جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے جو بعد میں انصار ہوئے، یہ ان کو کہتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور ہم ان کا ساتھ لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے کہ اے اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں ان پر کامیابی عطا کرنا۔ حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ جانے پہچانے نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو یہود نے نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ انصار کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، تو وہ ان کے 10-12 افراد جو ہیں وہ اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر جب سارے عرب جمع ہوتے تھے تو اس وقت وہ یہاں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں، جو حج کا میدان تھا جہاں عرب حج کے لیے آیا کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر جاتے، حج بھی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ بھی فرماتے۔ اس موقع پر مدینہ طیبہ کے رہنے والے 12 افراد نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے بارے میں معلومات لی، اور جب ان کے دل کو لگی، ان کے دل کی گواہی آئی کہ یہ سچے نبی ہیں، تو انہوں نے وہاں کلمہ پڑھ لیا۔ اس کو اسلام کی تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی کی پہلی بیعت، پہلی گھاٹی کی بیعت، گھاٹی کی پہلی بیعت۔ پھر اگلے سال پھر مسلمان زیادہ تعداد میں، 80 سے زیادہ تعداد میں آئے، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی، اور اس میں ان سارے افراد نے اسلام قبول کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی اور کہا کہ آپ تشریف لائیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ میں آ جائیں تو وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، ہم آپ کی حمایت میں لڑیں گے۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی جماعت تھی۔ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ چلے گئے، ان کی تبلیغی مساعی سے بہت سارے اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں 2 رکعت شکرانے کے طور پر جمعۃ المبارک کے دن میں ادا کی۔ 2 رکعت نماز شکرانہ جمعۃ المبارک کے شکرانے کے طور پر انہوں نے ادا فرمائی جماعت کے ساتھ کہ لوگوں اللہ کا شکر کرو۔ یہ پہلی جماعت تھی جمعۃ المبارک کی، لیکن اس میں خطبہ جمعہ کے کوئی احکامات، جمعہ کے احکامات نہیں تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ چلا کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، حضور نے انہیں نہیں منع فرمایا، یہاں تک کہ قبیلہ بنی سالم بن عوف کی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر جمعۃ المبارک کی نماز کو فرض کیا۔ جمعۃ المبارک تب فرض ہوا حضور کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد، اور اس کی خاصیت تھی جمعۃ المبارک میں ایسے ہی جمعہ پڑھایا جاتا تھا جیسے عید پڑھائی جاتی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ جیسے عید کا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا جس کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، جس کے شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ جمعہ کی یہ آخری 3 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہفتے کے کسی دن کے بارے میں نام لے کر صورت نازل نہیں ہوئی سوائے اس صورت کے، سورۃ الجمعہ۔ تو جمعۃ المبارک کی فرضیت، جمعۃ المبارک کی مشروعیت اور اس کی فضیلت کا بیان اس طریقے سے ہوا۔ اور جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت والا دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الجمعہ عید المؤمنین و سید الایام، جمعۃ المبارک مومنین کے لیے عید کا دن ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ کہ ان لوگوں کے لیے بھی غور و فکر کی دعوت ہے جو کہتے ہیں کہ عید تو اسلام میں 2 ہی ہیں، تیسری عید عید میلاد النبی، یہ انہوں نے بدعت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو عید المؤمنین قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کو سب امتوں پر پیش کیا، اے میری امت، اگرچہ بعثت میں تم آخر ہو لیکن جنت میں داخلے میں تم سب سے پہلے ہو گے انشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخلے میں تم سب سے پہلے داخل ہوگے، کوئی امت داخل نہیں ہوگی جب تک کہ تم داخل نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ دن سب پر پیش کیے،
یعنی یہود پر بھی پیش کیے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور عیسائیوں پر پیش کیا، انہوں نے بھی اس سے اختلاف کیا، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ دن بہت فضیلت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یوم السبت کے بارے میں یہودیوں نے اختلاف کیا۔ اصل میں یہودیوں نے جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جمعۃ المبارک کو فرض قرار دیا ہے عبادت کے لیے، سابقہ امتوں میں ہفتے کا ایک دن جو عبادت کے لیے مختص ہوتا تھا اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں کیا جا سکتا تھا، آج بھی ان کے ہاں کاروبار دنیا شرعاً ان کے ہاں ممنوع ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن کائنات کے کام کے بنانے کا آغاز کیا، یوم الاحد اسی لیے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یہ پہلا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے کا آغاز کیا، اور جمعۃ المبارک میں اللہ نے کائنات کی تکمیل فرما دی۔ جمعۃ المبارک میں دن کے آخری ساعت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ آخری مخلوق ہے، اور قاعدہ یہی ہے کہ مخلوق بعد میں آتے ہیں، خادم پہلے آتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کی خادم بنائی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو ساری مخلوق جو خادم تھی انسان کی وہ پہلے آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام بعد میں آئے، جمعۃ المبارک کے آخری ساعت میں دن میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ نے کام کا جو آغاز ہے وہ اتوار کے دن کیا اور جمعہ کو مکمل کیا تھا، ہفتے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بنایا، تو اس لیے ہم بھی ہفتے کے دن عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوم السبت عربی میں کہتے ہیں، سب کہتے ہیں منقطع کرنے کو جس دن کوئی کام نہ کیا جائے، تو چونکہ اللہ نے کائنات مکمل فرما لی تھی اور اس دن اللہ نے عرش پر استوا فرمایا تھا، تو اس لیے یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ہفتے کے دن کو اپنے لیے عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو۔ عیسائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا چونکہ عیسائیوں کی جب باری آئی انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ نے کام کا آغاز اتوار کے دن کیا تھا تو اس لیے ہم اتوار کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ بڑی برکت کا دن ہے۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو دیکھی، حضرت اسعد بن زرارہ کے قلب پر اللہ نے اس کو القاء کیا ہے، قریش کے دلوں پہ اللہ نے القاء کیا تھا، وحی تو آتی نہیں تھی لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں خیال ڈال دیا۔ القاء یہ الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں کسی خیال کا ڈال دینا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر اس بات کو ڈال دیا، الہام اور القاء ہوا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے اس کو خوش آمدید اور مرحبا کیا، اور مسلمانوں نے اس دن کو سید الایام بنایا اور اس دن نماز پڑھنا شروع کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو دنوں کا سردار کیوں کہا گیا اور اسے جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دن تمہارے باپ آدم کی مٹی کو اکٹھا کیا، آدم کی مٹی کو جمع کیا، تو اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نام جمعہ پڑا۔ قریش میں جب یہ دن منایا جاتا تھا تو اس کا نام یوم العروبہ تھا، یوم العروبہ اسے کہا جاتا تھا۔ جب جمعۃ المبارک مشروع ہوا تو اس کا نام یوم جمعۃ المبارک ہوا۔ یہ اس کا مختصر سا اجمالی تعارف ہے جمعۃ المبارک کا، اور جمعہ ایک مستقل فرض ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ اس کی فرضیت کی وجہ سے ظہر کی نماز کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا، یعنی جو جمعہ پڑھے گا اس پر ظہر کی نماز نہیں ہے۔ جو جمعہ نہ پڑھ سکے، جمعہ کی شرطیں ہیں وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گی، جمعہ کو ادا کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور جو وہ شرطیں پائی جائیں، شہر ہو وہاں پر حاکم ہو، وہاں پر لوگوں کو دستیاب ضروریات زندگی دستیاب ہوں، باقی معاملات ہوں، وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے۔ ایسا دیہات جہاں پر کوئی حاکم حکمران سرکاری عملہ نہ ہو، وہاں ضروریات زندگی دستیاب نہ ہوں اور وہ لینے کے لیے انہیں کہیں دور جانا پڑے، تو وہاں پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، مریضوں پر فرض نہیں ہے، تو جس پر جمعہ فرض نہ ہو وہ ظہر کی نماز ہی پڑھے گا۔ جمعۃ المبارک کی آخری رکعت میں کوئی آ کر شامل ہو گیا تحیات میں سلام سے پہلے، اگرچہ اسے نہ خطبہ سنا نہ اس نے جماعت پائی، اور جماعت کا اتنا حصہ پایا یعنی رکعت نہیں پائی، رکعت نہ پائی ہو، رکعت نہ پانے کے باوجود وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کو جمعۃ المبارک کا ثواب مل گیا۔ اگرچہ ثواب میں کمی ہوگی، پہلے لوگوں کو اتنا ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن جمعۃ المبارک میں اس کو شامل ہونے سے جمعہ کا ثواب مل گیا اور اس کی ظہر کی نماز اس سے اٹھا لی گئی۔ آگے انشاءاللہ مسائل اس کے بیان ہوں گے، ساتھ ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ تو امام صاحب نے اس میں اول اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بیان کیا کہ جمعہ کی فرضیت قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا حدثنا ابو الیمانی، پہلی حدیث شریف امام صاحب لائے کتاب الجمعہ میں،
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أن سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يؤمهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غدا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ نحن الآخرون، ہم آخر میں آئے ہیں، یعنی حضور آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری نبی ہے. نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. جنت میں داخلہ مراد ہے، قیامت کے دن یہ امت سب سے آگے ہوگی. بیدی انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، اس لیے کہ ہم سے پہلوں کو جو کتاب دی گئی، ثم ھذا یؤمہم الذی فرض علیہم، تو اسی طرح اللہ نے جمعے کو ان پر بھی فرض کیا تھا، لیکن فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا. فہدانا اللہ لہ، پھر اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی جمعہ المبارک کے اختیار کرنے کی. فالناس لنا فیہ، تو لوگ اس میں ہم جمع ہو گئے. تبع الیہود غداً، یہود نے اس سے اگلا دن کا انتخاب کیا، یعنی ہفتے کو، سیٹرڈے کو. والنصارى بعد غداً، اور نصارہ نے پرسوں کا انتخاب کیا، یعنی اتوار کا. یہ ابھی ہم تعارف میں جو بیان کر چکے، یہ پہلی حدیث شریف امام صاحب اس کے بارے میں لائے، وضاحت ہم اس میں کر چکے ہیں. باب فضل الغسل یوم الجمعہ وهل علی الصبی شہود یوم الجمعہ او علی النساء. جمعۃ المبارک کے دن غسل کی فضیلت، غسل کا کرنا کیسا جمعۃ المبارک میں. وهل علی الصبی شہود یوم الجمعہ، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ، کیا وہ بھی جمعہ میں آ سکتا ہے؟ او علی النساء، یا عورتیں بھی آ سکتی ہیں. اس پہ امام صاحب لائے ہیں، یہ اگلا باب باندھا امام صاحب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعۃ المبارک میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے. جمعۃ المبارک میں غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے، بہت پسندیدہ ہے اور تاکید سنت ہے. جس کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی اور پریشانی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ غسل ضرور کرے. یہ سرکار کا اچھا امر جب ہوتا ہے وہ عام طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے. جب حضور کسی بات کا حکم فرما دیں، یہ قرآن اور حدیث کا قاعدہ ہے کہ حکم جو ہے وہ عموماً 100% نہیں ہے، عموماً یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ لازم ہو جاتا ہے. یہاں بھی فرمایا اور آگے لفظ واجب بھی آئے گا، لیکن یہ واجب ہے نہیں، یہ سنت ہے اور سنت مؤکد ہے. وہ غسل کرنا مستحب ہے جمعۃ المبارک کے دن. اگلی اسی باب میں حدیث لائے ہیں. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينه وقائم في الجمعة في خطبة الجمعة إذا جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. قال والوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین، یہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعۃ المبارک کا. بھائی جمعۃ المبارک کا جب خطبہ دیا جاتا تھا، ہم نے پہلے بیان کیا کہ بعد میں دیا جاتا تھا. یہ بیان کرنا رہ گیا کہ ایک مرتبہ تجارتی قافلہ آیا تھا اور وہ خطبے کے دوران اس وقت خطبے کے احکامات بیان نہیں ہوئے تھے، خطبے کے احکامات بیان نہیں ہوئے تھے. تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم نے نماز پڑھ لی. تاجر آ گئے تھے، انہوں نے ڈھول وغیرہ بجائے، تو یہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، خطبہ چھوڑ کر چلے گئے. 10-11 افراد میں وہ رہ گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ لٹ جاتے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دیتا اور تمہاری شکلیں مسخ کر دیتا. پھر اس واقعے کے اچھا اس پہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ صحابہ کرام کو تانا دیتے ہیں
اور کہتے ہیں دیکھو صحابی حضور کو چھوڑ کر چلے گئے، بھاگے، جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے دنیا کی محبت میں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب تک کسی بات کا حکم موجود نہ ہو اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کسی بات کے منع کرنے کا حکم نہ ہو، صحابہ کرام پر احکامات جمعہ ابھی واضح تھے ہی نہیں۔ جب واضح نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ جانا کہ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، جمعہ ہو گیا۔ یا خطبہ جمعہ کے اندر امام جو ہے وہ حضور جو ہیں وہ حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہمارے علماء کرتے ہیں اردو میں، یہ خطبہ ہوتا تھا۔ اور عربی کا خطبہ یہ حضور کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، ورنہ خطبے کی جو روح ہے وہ اردو خطبے میں ہوتی ہے، اور سنت جو ہے وہ کھڑے ہوئے خطبے میں ہوتی ہے۔ اور جس اذان کا ذکر ہے کہ اس وقت دوڑتے ہوئے ہو، وہ دوسری اذان ہے۔ خطبہ جو سنت ہے اس سے پہلے والی اذان یعنی اذان ثانی جمعہ کی، اس وقت تجارت منع ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اس دوران دوسری اذان کے بعد کسی نے کوئی شے تجارت کی یا کسی سے سودا کیا، اگرچہ چیز نہ دی ہو وہ حرام ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی کے ہاں وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے لیکن حرام نہیں ہوگی بہرحال وہ تجارت۔ تو اس کے بعد، اس واقعے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دینا شروع کیا اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد نماز پڑھی جانے لگی۔ اب یہی کام حضرت عمر کر رہے تھے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے نماز پڑھانے کے بعد کہ سابقون الاولون، مہاجرین میں سے ایک شخص، اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، مہاجرین اولین میں سے، پہلے صحابہ میں سے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اولین صحابہ میں سے ایک صاحب آئے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام میں سے، فنادہ عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آواز لگائی، ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سے وقت آنے کا ہے، یہ کون سا خطبے کے دوران حضرت عمر فاروق نے ان کو ٹوکا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو قوم کا امام ہوتا ہے، قوم کا امام ہوتا ہے، وہ ضروری کلام بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنے قریبی جو بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، یہ زیادہ مسجد کی، جس کو کہتے ہیں مسجد کی اینٹ بن جانا، ان سے اگر ایسے ہو تو ان کو پوچھ بھی سکتا ہے، اس کو حکمران پوچھ بھی سکتا ہے، امام پوچھ بھی سکتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا انی شغلت فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التعظیم، وہ فرماتے ہیں کہ میں مصروف ہو گیا اور میں اس وقت اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا جب میں نے اذان سنی، یعنی اذان ہو رہی تھی، اذان ثانی، تو میں اس کی وجہ سے دوڑتا ہوا آیا، جلدی آیا، وضو تھا میں نے، فلم ازید ان توضأت، اس سے وضو سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکا، یعنی غسل کرتا تو لیٹ ہو جاتا، جماعت بھی نکل جاتی، خطبہ بھی نکل جاتا، جماعت بھی نکل جاتی، تو اس لیے میں وضو کر کے چلا آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والوضوء ایضا، وضو کا کرنا بھی تو ایسا ہی قابل ملامت ہے جیسا کہ غسل کا کرنا تو نے ملامت کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ وضو سے تیری نماز نہیں ہوگی، یہ کہا کہ وہ اتنی تاخیر سے آنا یہ بھی تو قابل ملامت ہے کہ تم، کیونکہ وہ جو آنے والے صاحب تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ ایک معزز اور اسلام کے بنیادی پلر تھے۔ اس میں ضمناً یہ مسئلہ ہوا کہ اگر قوم کے معزز لوگ، دیندار لوگ، ائمہ، علماء اگر چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے لوگوں میں کراہت آتی ہو وہ کام کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، اس لیے ان کو رخصت نہیں ہے۔ جو عام لوگوں کو رخصت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کو رخصت نہیں ہوتی۔ دین کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دین کے لوگ، حکمران مراد نہیں ہیں، دولت والے مراد نہیں ہیں، علماء اور ائمہ، ان کو یہ سستیاں جائز نہیں ہیں۔ ان کی سستی دیکھ کر علماء عوام جو ہے وہ بڑے بڑے کام شروع کر دیتے ہیں لاپرواہی کے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ رہا یہ سوال کہ غسل جمعہ انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقد علمتا، تو جانتا نہیں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیا کرتے تھے اور آپ سے وضو کر کے آئے، یعنی غسل کو چھوڑ دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، آپ وضو کر کے آئے۔ اگر یہ غسل کے بغیر نماز نہ ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہتے کہ آپ جا کر نئے سرے سے غسل کر کے آئیں، غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جمعہ میں بیٹھنے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعہ غسل فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب اور پسندیدہ ہے۔ بس یہ آخری حدیث کر کے بند کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں حدیث میں بھی ہے، رمضان کریم بھی ہے اور آخر جمعہ کی مبارک ہے، اب تو آخری ساعتیں ہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ المبارک کا غسل کرنا ہر محتلم پر، محتلم یعنی احتلام والا، برات بالغ، بلوغت کی پہلی نشانی احتلام ہوتی ہے۔ بعد شرعی بالغ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو، تو جس کو احتلام ہو اسے محتلم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان بالغ پر جمعۃ المبارک کا دن غسل واجب ہے۔ اب یہاں واجب سے مراد ثابت ہے، یہاں واجب سے مراد شرعی واجب نہیں ہے۔ شرعی واجب کا ہم حکم بیان کر چکے ہیں کہ شرعی واجب جیسے وطر واجب ہوتے ہیں، تو شرعی واجب میں حکم یہ ہے کہ واجب فرض عمل کے اعتبار سے فرض ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے فرض ہوتا ہے، اور حکم کے اعتبار سے فرض سے تھوڑا نیچا درجہ ہوتا ہے۔ فرض کے اعتبار سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے فرض ہی ہوتا ہے۔ تو کرنا چاہیے، یہاں یہ شرعی واجب مراد نہیں ہے کہ لازم ہے، یہاں مراد ہے کہ ثابت ہے ہر محتلم کو۔ ہاں اگر وہ اسی دن محتلم ہوا تو احتلام ہوا اسے، اسی دن بالغ ہوا اسی رات کو، تو پھر یہ اسی ظاہر معنی پر لیا جائے گا کہ یہ اس پر فرض ہے، کیونکہ احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے، پھر یہ فرض کے معنی میں لیا جائے گا۔ ویسے غسل جمعہ واجب نہیں ہے، مختلف کے لیے کہ اگر اسی دن مختلف احتلام ہوا ہو تو اس پر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اور کر لیں، بس آخر پورا ٹائم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدثنا حریق قال اخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وإن يستمن وإن يمس طيبا وإن وجد قال عمر وأما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله تعالى أعلم واجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هكذا روي عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال عدة كان محمد بن المنكدر يكني بأبي بكر وأبي عبد الله۔ حضرت ابو سعید انصاری سے ہی روایت، ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، باقی ان کی سند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر احتلام والے پر جمعے کا غسل واجب ہے، یعنی احتلام ہوا اور اسی دن اس پر غسل فرض ہوا تو اس کو فرض کرنا لازم ہے، اور عام بندے کے لیے یہ ثابت ہے، عام مسلمان کے لیے یہ ثابت ہے، اس کو چاہیے۔ وَإِن يَسْتَنَّ وَإِن يَمَسَّ طِيبًا، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور یہ کہ وہ خوشبو لگائے، یہ بھی حضور نے فرمایا ہے۔ ان وجدہ، اگر وہ پائے، یعنی اس کو خوشبو دستیاب ہو تو وہ خوشبو بھی کرے اور مسواک بھی کرے، اور مسواک اگر اس کو مستقل استعمال اس کو نہ ملے، مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں میں اس طرح کرنا، کلی کرنا، یہ مسواک کے قائم مقام ہے، اور اس کو مسواک کے طور پر حدیث شریف میں قبول کیا گیا ہے، یعنی دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں اور دستیاب ہو تو خوشبو بھی لگائے، اور غسل کرنا لازم ہے۔ قال عمر کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُسْلُ، اور رہا غسل، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ واجب، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے۔ یہ عمر جو حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، عمر بن سلیم انصاری، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غسل ہے میں تو اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ تو واجب ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِنَامُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ واجب هُوَ أَمْ لَا، رہا مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں، ولیکن ہاکذا فی الحدیث، لیکن حدیث شریف میں ایسا ہی بیان ہوا ہے، یعنی حدیث شریف میں ان کو بھی واجب کہا گیا ہے حدیث میں، اور یہ وہی بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ثابت ہے، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا یہ ثابت ہے حدیث شریف کی روح سے۔ اور اگلے فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ کون ہیں؟ وہ اخو محمد بن المنکدر، اخو محمد ابو بکر کے بن کا ذکر ہوا ہے، وہ کون ہیں؟ محمد بن منکدر کے بھائی ہیں۔ ولم یسمى ابو بکر، ان کو ابو بکر کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ ہاکذا روی عنہ، ایسا ہی روایت کیا گیا ہے بکیر بن اشج سے، بکیر بن اشج سے بھی یہ حدیث روایت ہوئی ہے، بکیر بھی ہے بکیر بھی ہے، الاشج سے، وسعید بن ابی ہلال، وسعید بن ہلال سے بھی ایسی روایت ہے، وعدۃ، اور ایک بڑی جماعت سے بھی یہی روایت ہے۔
वकाना मोहम्मद बिन मुनकदिर, और ये अबू बकर जिनका नाम मोहम्मद बिन मुनकदिर है, युबनी बि अबी बकर, ये अबू बकर की कुनियत भी पुकारे जाते थे और इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला भी थी, यानी कि इनकी दो कुनियतें थी। और कुनियत के अहकामात हम पहले बयान कर चुके हैं कि अरब जो हैं एहतराम में कुनियत की वजह से कुनियत के साथ पुकारे जाने को पसंद करते थे। हमारे यहाँ उर्दू में तो अब पहले अलकाबात लगाए जाते हैं, जनाब, हजरत, फलां फलां फलां, लेकिन अरबों में नाम से शुरू किया जाता था और उसके नाम से पहले या तो कुनियत लगाई जाती थी या मुतलकन कुनियत से पुकारा जाता था। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू बकर है, आपका नाम नहीं है अबू बकर, आपकी कुनियत है। और कुनियत की जाती है किसी खास बात से, आम तौर पर बड़ी औलाद के नाम से कुनियत की जाती है और कभी किसी खास वाक़े, किसी खास बात की वजह से कुनियत की जाती है। जैसे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मट्टी में लेटे हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था, उम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले खड़ा हो जा। अबू का मतलब हमेशा बाप नहीं होता। अबू हुरैरा बिल्लियों वाले, बिल्ली के बच्चे इन्होंने रखे हुए थे तो उनसे खेलते थे, तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो उन्होंने इनको कहा, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, ए बिल्ली के बच्चों से खेलने वाले। अबू बकर का माना है अव्वलियत वाले, क्योंकि हजरत अबू बकर इस्लाम में कबूल करने में अव्वलियत रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने में अव्वलियत रखते हैं, हुजूर के साथ यही थे। दीन के हर मामले में सबसे आगे बढ़ जाने वाले अबू बकर थे। ये इतना गलबा हुआ कि इनकी कुनियत ही अबू बकर हो गई। नाम इनका अब्दुल्ला है, क़ब्ल इस्लाम इनका नाम अब्दुल काबा था और बाद इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुल्ला कर दिया था। हज़रत अबू हुरैरा का नाम अब्दुल रहमान था और चूंकि हुजूर ने इनको अबू हुरैरा कह दिया तो फिर इस वजह से इनकी कुनियत अबू हुरैरा हो गई। अबू जहल उसकी कुनियत है, ये अबुल हकम कहलाता था, नाम इसका अमर बिन हशाम था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत बिलखुसूस वाक़े मेराज के इनकार की वजह से लोगों ने, हुजूर ने इसको अबू जहल कहा, जहालत वाला, जहालत का भी बाप, ये जहाल बहुत बड़ा जाहिल। तो ये इनकी कुनियतें हैं और अरब कुनियत से पुकारे जाने को पसंद करते हैं। यहाँ जिन सहाबी का जिक्र हो रहा है इनको कभी अबू बकर कहा गया, नाम इनका मोहम्मद है, अबू बकर इनकी कुनियत है और ये दो कुनियतें इख्तियार करते थे। अबू बकर इनका बड़ा बेटा होगा, उसका नाम होगा, और इनका जो छोटा सबसे लाडला बेटा होगा उसका नाम अब्दुल्ला होगा। तो इस तरीके से दोनों कुनियतों से ये पुकारे जाते हैं, अबू अब्दुल्ला और अबू बकर। तो ये कुनियत का सबब है। कुनियत का माना हमेशा बाप नहीं होता, किसी खास चीज़ के साथ निस्बत भी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अहादीस सहीहा की मार्फत हमें नसीब फरमाए, दीन मदीन का सही फहम उस पर अमल की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।